رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب لوگوں کے لیے اسوہ ہے۔ اگر ہم مسلم ملک میں رہتے ہوں تب بھی حضور کی ذات میں ہمارے لیے اسوہ ہے، اور اگر غیر مسلم اکثریت ملک میں ایک اقلیت کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہوں تب بھی ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں اسوہ مل جائے گا۔ مکی زندگی ہجرت سے پہلے اور حبش میں صحابہ کا جانا یہ مسلم اقلیتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جب اہل مکہ نے ایک مرحلے پر جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رک نہیں پا رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے پیشکش کی کہ چلیے ہم ایک صلح کر لیتے ہیں، ایک دن سب لوگ مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں اور ایک دن آپ ہم لوگوں کی عبادت میں شامل ہو جائیں۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ آپ بھی اور ہم بھی آپ کے خدا کی بھی عبادت کریں اور ہماری دیویوں اور دیوتاؤں کی بھی عبادت کریں۔ اس کا جواب تو بالکل واضح تھا۔ ایک عام مسلمان بھی اگر اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے تو وہ کہے گا کہ توحید اور شرک کا اجتماع نہیں ہو سکتا، لیکن بعض مفسرین کے بیان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک بات رکھی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اب تک تو انہوں نے اسلام کو کوئی مذہب ہی نہیں مانا تھا، اب پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات مانی کہ ایک مذہب توحید کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت کا بھی ہو سکتا ہے، تو بات چیت کا سلسلہ فوراً بند نہیں ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا۔ اسی موقع پر سورہ کافرون نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار بتایا ایسے ملک اور ایسے خطے کے لیے جو کثیر مذہبی ملک ہو، جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہو، اور وہ یہ کہ اگر تم ہمارے مذہب پر مطمئن نہیں ہو تو جب تک تم کو اطمینان نہ ہو جائے تم اپنے معاملے میں آزاد ہو اور مجھے اپنے مذہب پر عمل کرنے دو، لکم دینکم ولی دین۔ تو جہاں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں وہاں مسلمانوں کے زندگی بسر کرنے کا یہ طریقہ بتایا گیا کہ نہ ہم ان کے مذہبی معاملات میں دخل دینے کی کوشش کریں اور ہم ان کو آمادہ کریں کہ آپ بھی ہمارے مذہبی معاملات میں دخل نہ دیجیے۔ یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک مثال ہے۔